امریکی غلامی کا جو لبادہ پاکستان کا حکمران طبقہ اب تک اوڑھے رہا ہے اس کو اتار کر پھینکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں پاکستان پنپ نہیں سکتا۔ اور ماضی بھی گواہ ہے کہ سن 71 میں چائنا اور امریکہ کے درمیان جو ہم نے لائزننگ کرنے میں کردار ادا کیا تھا، تو اس کے بعد لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب امریکہ پاکستان کا دوست بن گیا ہے، لیکن انڈیا سے جو ہماری جنگ ہوئی تو ان کا وہ بیڑا آج تک پہنچ ہی نہیں سکا امریکہ کا، جو پاکستان کی مدد کے لیے آ رہا تھا۔ اسی طرح سے وار آن ٹیرر کے نام پر پاکستان نے جو قیمت ادا کی، تقریباً 150 سے 200 بلین ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا، لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جو ہمارے سویلین اور فوجی جو شہید ہوئے، دہشت گردی ہوئی، پورا ملک میں انارکی پھیلی، بلیک واٹر، را اور CIA اور طرح طرح کی ایجنسیاں، موساد، یہ گھس آئیں پاکستان میں۔ لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان کو کیا ملا؟ پاکستان کو اس ساری دہشت گردی کا ہی نشانہ بنایا گیا، اور پاکستان کو اس کے نتیجے میں اس کی معیشت کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہو سکتا ہے چند لوگوں کے کو ڈالر مل گئے ہوں، چند لوگوں نے جو ہے وہ اپنی معیشت بہتر بنا لی ہو، لیکن پاکستان کی معیشت تو تباہ ہوئی۔ اور بھی جتنی آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو امریکہ کی دشمنی اور دوستی دونوں ہی غلط ہیں، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں تباہی ہوتی ہے۔ لہٰذا باوقار طریقے سے سب سے بات کی جائے، قومی غیرت کا سودا نہ کیا جائے۔ پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ ان ساری صورتحال میں واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ملک دیا ہے کہ ہمارے حکمران طبقے، ہمارے اشرافیہ نے اس کو اتنا بگاڑ دیا، اس کے باوجود بھی آج بھی پوری دنیا میں یہ اپنی ایک سگنیفیکنس رکھتا ہے۔ لیکن اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کا سسٹم تبدیل ہو، بجائے اس کے کہ چہرے تبدیل ہوں، بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں کو حکمران بنا دیا جائے کہ جو عوام کی تائید ہی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ سسٹم جب تک نہیں بدلے گا تو چہروں کی تبدیلی سے اور پارٹیوں کی تبدیلی سے اور نعروں کی تبدیلی سے اور جھنڈوں کی تبدیلی سے پاکستان اب ترقی نہیں کر سکتا۔ اور ہمارا حکمران طبقہ، ہمارے وزیر اعظم صاحب یا وزراء اس وقت جو بغلیں بجا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کارنامہ حاصل کر لیا اور یہ کر لیا، ٹھیک ہے، آپ کی اچھی بات کو ہر کوئی سپورٹ کرے گا، پاکستان کے مفاد میں کوئی کام کوئی بھی کرے گا ہم سپورٹ کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ نے میدان مار لیا۔ یہ جو پاکستان پر اس وقت حکمران طبقہ ہے، جو ملٹری اور سول بیوروکریسی کی صورت میں، جاگیرداروں وڈیروں کی صورت میں، فارم 47 والے سیاستدانوں کی صورت میں، الیکٹیبلز، ارب پتی کھرب پتی لوگ جو حکومتوں میں آ کر مفادات اٹھاتے ہیں، ان کی صورت میں، اور مراد یافتہ طبقے کی صورت میں، اس کو اگر 100 بلین ڈالر بھی اس وقت مل جائیں گے تو یہ اس کو بھی برباد کر دیں گے۔ پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ یہاں پر دیانتدار قیادت، یہاں ڈسپلنڈ پارٹی ہو جس کو عوام کی تائید حاصل ہو، یہاں کریڈیبل لوگ ہوں جن کی انٹیگریٹی پر کوئی شک نہیں کر سکتا ہو، اور یہاں وہ جماعت ہو کہ جو خدمت کرتی ہو لوگوں کی۔ اور الحمدللہ جماعت اسلامی اس لحاظ سے پاکستان کے عوام اس بات کو سمجھتے ہیں، جتنے سرویز ہوتے ہیں، کہ ان تمام پیمانوں پہ پورا اترتے ہیں۔ لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ جد و جہد کو تیز تر کیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی اس وقت بہت بڑے پیمانے پر گراس روٹ لیول پر اپنی ممبرشپ ہم کر رہے ہیں۔ ہم 50 لاکھ ممبرز انشاءاللہ بنائیں گے اس کیمپین میں، اور 50,000 عوامی کمیٹیاں پورے ملک میں بنائیں گے۔ اب تک ہم 20 لاکھ ممبرز بنا چکے ہیں، اب ہم نے ایک نیا فیز شروع کیا ہے، انشاءاللہ 50 لاکھ کا ہدف حاصل کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عوامی جو ایشوز ہیں ان سب کو ہم ٹیک اپ کریں گے۔ اس وقت بدترین صورتحال ہے مہنگائی کی، اور حکومت نے بجائے اس کے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، یہ اپنی مراد کم کریں، یہ عوام کے اوپر سارا بوجھ منتقل کر دیتے ہیں۔ ہم چند اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت کر کیا رہی ہے۔ اگر یہ جنگ کے حالات ہیں تو جنگ کے حالات میں تو حکومت کو اپنے خرچے کم کرنے چاہیے تھے، اور عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنا چاہیے تھا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت اگر پوری دنیا میں بڑھی تو پیٹرولیم کی قیمت کے لحاظ سے پیٹرولیم کی یہاں پر پاکستان میں ویلیو طے ہونی چاہیے نا، لیکن اس پہ جو لیوی لگائی گئی اس وقت پیٹرولیم کے اوپر، پیٹرول کے اوپر 107 روپے کی لیوی ہے۔ اور سادہ بات یہ ہے کہ پچھلے
7-8 ہفتے میں گورنمنٹ نے جنگ کے حالات میں اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور صرف لیوی کی مد میں 138 ارب روپے جمع کیے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ایسے وقت میں انہوں نے یہ کام کیا ہے جنگ کے حالات میں کہ جنہیں عملاً لیوی کو ختم کر دینا چاہیے تھا. پچھلے جولائی سے لے کر اب تک یہ تقریباً 1234 ارب روپے کی لیوی جمع کر چکے ہیں. اس کا تعلق پیٹرولیم کی قیمت سے نہیں ہے. اور یہ لیوی پیٹرولیم کی کون دیتا ہے؟ کیا یہ بہت بڑے بڑے پیسے والے لوگ دیتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ اس میں بھی 50% سے زیادہ شیئر، تقریباً 60% شیئر پاکستان کے غریبوں کا اور مڈل کلاس لوگوں کا ہوتا ہے. پاکستان میں 2.5 کروڑ کے قریب موٹر سائیکلیں ہیں. اور یہ بائکس کون چلاتا ہے؟ یہ میڈیا ورکر چلاتے ہیں، یہ کیمرہ مین چلاتے ہیں، یہ فوٹوگرافر چلاتے ہیں. یہ بائک جو ہے وہ طالب علم چلاتے ہیں. یہ بائک کون چلاتا ہے؟ یہ بائکیا کا کام کرنے والے نوجوان جن کی مجموعی آمدنی پورے مہینے کی 40-50 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہوتی، جو نیٹ انکم ہے وہ چلاتے ہیں. وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس لوگ چلاتے ہیں جو مہنگی ٹرانسپورٹ افورڈ نہیں کر سکتے اور اپنی 4-4, 5-5, 6-6 لوگوں کی فیملی ایک بائک پر بٹھا کر شہر میں اور ادھر سے ادھر گھومتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس باعزت ٹرانسپورٹ نہیں ہے ان کے بچوں اور ان کی خواتین کے لیے. چنچیوں کے دھکے ان کو ملتے ہیں اور یہ صورتحال پورے ملک میں ہے. تو یہ لوگ ہیں جو بائک چلاتے ہیں. اگر یہ 1 کروڑ بائکس بھی روز 1 لیٹر پیٹرول خرچ کرتی ہوں، یہ میں بہت ہی کنزرویٹو آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ 425 ارب روپے یہ طالب علم جو کماتے نہیں ہیں، یہ مڈل کلاس اور غریب لوگ جن کے پاس جو ہے وہ کوئی بہت بڑی ٹرانسپورٹ نہیں ہے، یہ لوگ پاکستان کی گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کر رہے ہیں لیوی کی مد میں سے. اور اگر آپ چھوٹی گاڑیاں، پاکستان میں 50 لاکھ کی گاڑیاں ہیں، اس میں سے جو 1000 سی سی تک کی گاڑیاں ہیں وہ تقریباً 4,40,00,000 لاکھ کے قریب ہیں. 1000, 1100 سی سی, 1200 سی سی تک، 1300 سے بھی کم. یہ مڈل کلاس لوگ چلاتے ہیں، یہ تنخواہ دار لوگ چلاتے ہیں، یہ کوئی بہت ہائی فائی لوگ نہیں چلاتے. تو یہ جو ان کا جو اگر یہ 3 لیٹر بھی میں اس میں کہوں کہ ایوریج ہم لگا لیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ صرف لیوی کی مد میں 550 ارب روپے دیتے ہیں. گویا 1000 ارب روپے پاکستان کی حکومت پیٹرولیم کی لیوی میں صرف غریبوں سے اور مڈل کلاس لوگوں سے وصول کر رہی ہے. اور کہتے یہ ہیں کہ ہم جو ہے ہماری پالیسیاں بہت شاندار ہیں اور ہم مہنگائی کو ختم کر رہے ہیں. یہ ایک ٹیکس ہے. اور یہ پیٹرولیم لیوی کیا ہے؟ یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اس وقت لگائی تھی جب یہ طے کیا تھا کہ ہم اپنی ریفائنری کی سہولیات کو اور پیٹرولیم سے ریلیٹڈ جتنی انڈسٹری ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں استعمال کریں گے. لیکن یہ کام انہوں نے نہیں کیا، جو ناجائز ہے، غیر قانونی ہے. اور یہ غیر قانونی لیوی نافذ کی ہوئی ہے اس وقت حکومت پاکستان نے. اور بے شرمی کی انتہا ہے کہ ہمارا وزیر پوری قوم کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ حالات ایسے ہیں اور ہم جو ہے وہ سکتا ہے 55 آئی ایم ایف بڑا پریشر. آئی ایم ایف کیا چیز ہے؟ آئی ایم ایف کا یہ پریشر عوام پر بوجھ ڈال مربع زمین ہے. آئی ایم ایف کا پریشر ہے. یہ 11 ارب روپے کا جہاز جب ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ پنجاب کی خرید رہی تھی تو اس وقت نہیں آیا تھا. آئی ایم ایف کا یہ پریشر اس وقت نہیں آتا جب اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں پارلیمنٹیرین، جب یہ فری پیٹرول اور فری بجلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ایک ڈی سی اور اے سی 3,500 سی سی کی گاڑی میں بیٹھ کر جا کر ٹھیلے والے کا ٹھیلا الٹ رہا ہوتا ہے. یہ اس وقت جو ہے آئی ایم ایف کا پریشر نہیں آتا. آئی ایم ایف کا پریشر اس وقت آتا ہے جب یہ پاکستان کے عوام کو نچوڑنا ہو. اور اس ساری صورتحال کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ مسلسل ڈیٹ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور وہ جو دعوے حکومت نے کیے تھے کہ ہم انٹرسٹ ریٹ کم کرتے کرتے اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں گے، اور یہ وعدہ انہوں نے کیا تھا مارچ 2025 کا. صورتحال یہ ہوئی کہ مزید 1% انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا. سود کی یہ لعنت کیا ہے یہ آپ دیکھیے. سود کی لعنت یہ ہے کہ ہمارے 17,000 ارب روپے کے بجٹ میں سے تقریباً 8,000 ارب روپے
ہمیں سود میں ادا کرنے ہوتے ہیں، جو قرضے لیے ہوئے ہیں بین الاقوامی اور قومی بینکوں سے یا جو اداروں کا اپنا ڈیٹ ہوتا ہے اس میں 1% سود کا اضافہ کرنے سے پاکستان کے خزانے میں 540 ارب روپے کی سمجھ لیں کمی ہو گئی. یہ اضافی ہمیں دینے پڑیں گے اب لوگوں کو. 540 ارب روپے کا سود بڑھ گیا ہمارا صرف 1% اضافہ کرنے سے، اور یہ انٹرنل سود. تو یہ اگر انٹرسٹ ریٹ کو کم کرتے جائیں، آئین کے مطابق ہے کہ انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، سود کی لعنت ختم ہونا چاہیے. شریعت بھی یہ کہتی ہے، آئین کہتا ہے حاکمیت اعلی اللہ تعالیٰ کی، درج بھی کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو بتدریج ختم کریں گے اور 2027 کے اینڈ میں یہ زیرو ہو جائے گا. لیکن یہ کیسے زیرو ہو جائے گا جب آپ نے اس کو پھر بڑھانا شروع کر دیا اور یہ لعنت قوم پر مسلط کر دی؟ کیسے ہماری معیشت گرو کر سکتی ہے جب آپ اس لعنت کو مسلط کریں گے؟ اور پھر چلیں ہم آپ کی ٹرمنالوجی میں بات کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں یو اے ای نے ہم سے پیسے مانگے اور ہم نے کہا کہ ہم پیسے واپس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے واپس کر دیے، لیکن پاکستان کے حکمران طبقے میں اتنی جرت کیوں نہیں ہے کہ وہ یو اے ای سے یہ کہے کہ 2005 میں آپ نے ہم سے $0.8 بلین ہماری ادائیگی نہیں کی تھی جب اتصالات نے 26% شیئر لیے تھے ہم سے پی ٹی سی ایل کے، اور یہ جو 26% شیئر اس کے پاس ہیں اور اس کے پاس اس کو یہ ہم نے اختیار دے دیا ہے پی ٹی سی ایل کا، اور اتنے لوگوں کو انہوں نے آف لوڈ کیا، اور اس وقت جو وعدے کیے گئے تھے کہ ہم ان کے پینشن بھی کم نہیں کریں گے، ان کو مراد بھی دیں گے مزدوروں کی. اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق بھی جو پینشن ادا کرنی چاہیے تھی وہ پی ٹی سی ایل کے جو ملازم ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو وہ نہیں مل رہی، اپنی مرضی سے دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ $800 ملین اگر ایوریج 10% آپ رکھیں کہ جو پاکستان میں پالیسی ریٹ رہا ہے تو یہ بن گئے ہیں $5.9 بلین. یو اے ای کی گورنمنٹ اتصالات جو کہ ان کا اپنا ادارہ ہے $5.9 بلین کی مقروض ہے پاکستان کی. پاکستان کے کسی وزیر اعظم، پاکستان کے کسی وزیر خزانہ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ بات کر سکے. تو قومی غیرت کو آپ ایک طرف رکھ کے جب حکومتوں سے ڈیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری یہ مجبوری، ہماری وہ مجبوری، کیا مجبوری ہے ہماری؟ ریمیٹنس آتا ہے اور فلاں آتا ہے. او بھائی، آپ کی محبت میں نے کسی نے یہ کام کیا، وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے. اس لیے پاکستان کی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ آپ اس کو بھکاری بنا کر رکھیں اور اپنا حق بھی نہ مانگ سکے کسی سے. یہ $5.9 بلین ہم ڈیمانڈ کریں تو ہماری معیشت پہ فرق پڑے گا نا، لیکن یہ نہیں کرتے. اس کی وجہ غلام ذہنیت ہے، اپنے وقار کا سودا کرتے ہیں، صرف بھکاری بن کر پوری قوم کو پیش کرتے ہیں 25 کروڑ لوگوں کو. اسی طرح سے یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ تو مینجمنٹ کے مسائل ہیں. آئی پی پیز کو تقریباً 2000 ارب روپے یہ ادا کر رہے ہیں. ہماری معیشت کا کتنا بڑا بوجھ ہے جو آئی پی پیز کے حوالے یہ پیسے کر رہے ہیں، اس کیپیسٹی پیمنٹ کے جو بجلی بنتی نہیں ہے، جو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے اس وقت. اسی طرح جو ری گیسیفیکیشن کے پلانٹس ہیں، ری گیسیفیکیشن کے جو پلانٹس ہیں اس پہ بھی ہم کیپیسٹی پیمنٹ $5,38,000 روز کی بنیاد پر ادا کر رہے ہیں. روز کی بنیاد پر. وہ جو ابھی اس وقت پروسیس ہی نہیں ہو رہا، محدود سا پروسیس ہے، ان کی جو انسٹالیشن تھی اور کمیشننگ تھی، وہ جو پلانٹس لگے ہوئے ہیں ہمارے یہاں پورٹ قاسم میں، اور پھر اس کے بعد سے لے کر اب تک ہم نے کتنے بلینز آف ڈالرز ان لوگوں کو ادا کر دیے ہیں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف یہ نون لیگ کی حکومت تھی جب ایل این جی کے معاہدے مہنگے ترین معاہدے کیے گئے تھے اور اس میں بنیادی طور پر جو کلاز ڈالنی چاہیے تھی وہ نہیں ڈالی گئی تھیں، وہ بھگتنا پڑا پوری قوم کو. اور ابھی بھی اس وقت جو ہنگامی حالات ہیں، فورس میجورے کے نام سے ایک کلاز ہوتی ہے پوری دنیا میں ایگریمنٹس میں، فورس میجورے. یہ کلاز کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی کلیمٹی آئے گی، ہنگامی حالات آ جائیں گے، پینڈیمک آ جائے گا یا کوئی جنگ ہو جائے گی، تو ایسے حالات میں جو لائبلٹیز ہوتی ہیں اور آبلیگیشن ہوتی ہیں وہ پینڈنگ ہو جاتی ہیں، معطل ہو جاتی ہیں، سسپینڈ ہو جاتی ہیں. پوری دنیا میں جب بھی معاہدے کیے جاتے ہیں تو یہ کلاز ڈالی جاتی ہے
تو ہمیں پاکستان کی حکومت بتائے کہ یہ جو LNG کے معاہدے تھے یا IPPs کے معاہدے تھے اس میں یہ کلاز ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ لوگوں کو حق ہی حاصل نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی کوئی نمائندگی کر سکیں. آپ کو تو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے. اور اگر موجود ہے اور آپ نے اس جنگ میں بھی IPPs کو پیمنٹ کی ہے تو یہ پاکستان کے ساتھ غداری ہے, پاکستان کی قوم کے ساتھ بے وفائی ہے. کن لوگوں کا مفاد ہے جو آپ کو عزیز ہے؟ چند لوگوں کا مفاد عزیز ہوتا ہے آپ کو. پاکستانی قوم کے اوپر آپ لیوی امپوز کرتے ہیں, اور یہ پیٹرولیم لیوی جو پیٹرول کے فی لیٹر پر آپ غریبوں سے لے رہے ہیں, مڈل کلاس سے لے رہے ہیں, یہاں تک بات نہیں ہے آپ کے بجلی کے بل میں ایک مد ہوتی ہے PHL, یہ پیٹرولیم ہولڈنگ لیوی ہے, یہ بھی اسی مد میں آپ سے پیسے وصول کرتے ہیں. پھر آپ کے بجلی کے بل میں فکس ریٹ ہیں, وہ آپ سے وصول کرتے ہیں ناجائز طریقے سے. پھر آپ سے ود ہولڈنگ ٹیکس لیتے ہیں, پھر فردر ٹیکس کے نام سے لیتے ہیں, پھر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر لیتے ہیں, اور ایک اور بھی یہ پیمنٹ لیتے ہیں جو اپنا ڈیٹ ختم کرنے کے لیے 3 روپے 23 پیسے 6 سال تک پاکستانی قوم سے بجلی کے ہر یونٹ پر وصول کرتی رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کہ ہم اپنا یہ ڈیٹ ختم کر دیں گے. لیکن اس ڈیٹ میں اس سال کے 9 مہینے میں بھی 220 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا. اب اندازہ لگائیں کہ ان کی مینجمنٹ اور گورننس کا کیا حال ہے. ان کی معاشی ماہرین کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے جن کو ہمارے سروں پہ مسلط کیا جاتا ہے. یہ بیوروکریسی کیا کر رہی ہے؟ یہ وزیر کیا کر رہے ہیں؟ اور بجائے اس کے کہ یہ مسئلے کو حل کریں, یہ مسئلے کو اور بڑھانے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. یا پیٹرول کی قیمت کو آپ لیوی ڈال کر بڑھا دیں گے اور اس کو ایک جگہ پہ نہیں روکیں گے تو ہر چیز متاثر ہوگی. اور جب چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور اگر عالمی مارکیٹ میں پیسے کم ہو جائیں تو کیا وہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں؟ کیا کرائے کم ہو جاتے ہیں اس طرح سے؟ کیا بار برداری کے جو پیسے کم ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی گورننس نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ تاثر اربوں روپے کے اشتہارات دے کر بنایا جا رہا ہے, اور اربوں روپے کے جو اشتہارات گورنمنٹ آف پنجاب دیتی ہے یا سندھ دیتی ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے یا کوئی بھی صوبائی حکومت دیتی ہے, تو یہ جو اشتہار دیتے ہیں یہ ان کے اپنے پیسے تو نہیں ہوتے. یہ ہمارے ٹیکس, ہماری اس لیوی کے پیسوں سے یہ اشتہار دیتے ہیں, اپنی تصویریں چھاپتے ہیں. اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ موجود ہے کہ کوئی حکمران اپنی تصویر نہیں چھاپے گا اشتہار میں, لیکن اس کی سری خلاف ورزی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں. کیا کام کر رہے ہیں آپ کے پاس کون سے شعبے ہیں جس میں آپ کا کام ہم جانچیں گے؟ تعلیم, 11,000 اسکول لے آف کر دیے, 25,000 کرنا چاہتے ہیں اور اس کو فخریہ بیان کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر شرم کی کوئی بات نہیں ہے کہ تعلیم کے میدان میں اسکولوں کو آپ آؤٹ سورس کریں. اور وہ اسکول جہاں پر سرکاری ملازم کی اور ٹیچر کی تنخواہ 40,000 سے زیادہ سے شروع ہوتی ہے اور لاکھ روپے ہوتی ہے اور 70,000 ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے, جب آپ اس کو لے آف کر دیتے ہیں تو اتنے پیسے دیتے ہیں جس میں لوگ 7,000 اور 8,000 اور 10,000 میں ٹیچر کو ہائر کرتے ہیں, 5,000 میں بھی کرتے ہیں. وہ کیا پڑھائے گا؟ وہ کیا ہے کہ وہ گنجی کیا نہائے گی اور کیا نچوڑے گی؟ گنجی کہہ دیتا ہوں میں. تو وہ کیا نہائے گی اور کیا نچوڑے گی؟ بھائی کیا دے رہے ہیں آپ اس کو؟ کیا پڑھائے گا وہ؟ بات یہ ہے کہ بدترین صورتحال ہے. یونیورسٹیوں کے انہوں نے پیسے کم کر دیے ہیں کہ بس فیس بڑھاتے جاؤ. یہ لوگوں سے پیسے وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. آپ کو پتا ہے غریب آدمی اور مڈل کلاس آدمی کم از کم 50% ٹیکس ادا کر رہا ہے گورنمنٹ کو. دیکھتے جائیں آپ, سیلز جنرل سیلز ٹیکس میں دیکھنے, صابن تک پہ ٹیکس دیتے ہیں. پیٹرول کا میں نے آپ کو بتایا, بجلی کا میں نے آپ کو بتایا, بچوں کی فیس میں اتنے پیسے لگتے ہیں. کھانے پینے کے لیے کوئی بیچارہ مڈل کلاس آدمی گھر والوں کو لے کر جائے تو اس پر ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے. کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے. کپڑوں پہ ٹیکس, اگر آپ کوئی کسی جگہ پہ جائیں تو خریداری کریں, پھر کہتے ہیں گورنمنٹ پاکستان کے لوگ ٹیکس نہیں دیتے. وہ بھائی آپ ٹیکس نہیں دیتے جو قرضے معاف کراتے ہو, جو چھوٹا سا طبقہ ہمارے سروں پہ مسلط ہے. تو تعلیم یہ نہیں دے سکتے, صحت کی سہولتیں یہ نہیں دیتے, یا آؤٹ سورس کرتے ہیں یا اسکیمیں لاتے ہیں, اس میں بھی کرپشن کرتے ہیں. اسی طرح سے بنیادی کسی ریاست کی ذمہ داری انصاف اور عدل کا نظام ہے. پاکستان میں 23-24 لاکھ مقدمے اس وقت پاکستان کی عدالتوں میں موجود ہیں جن پر فیصلے نہیں ہو رہے, انصاف نہیں مل رہا لوگوں کو. دھکے کھاتے ہیں لوگ کورٹس میں. آپ جائیں, جو ہمارے رپورٹر اس کو رپورٹ کرتے ہیں کورٹس کو, وہ جانتے ہیں کہ لوگ کتنا
بے چارگی لاچارگی کے عالم میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. انصاف بھی وہ خریدتا ہے جس کے پاس دولت ہو یا سفارش ہو یا طاقت ہو. استثناء مل جاتا ہے یہاں لوگوں کو زندگی بھر کا کہ وہ عدالت میں نہیں آ سکتے لیکن انصاف فراہم نہیں کر سکتے. یہ گلا سڑا نظام جب تک تبدیل نہیں ہوگا لوگوں کو کیسے انصاف ملے گا؟ تو انصاف آپ نہ دے سکیں، تعلیم آپ نہ دے سکیں، صحت آپ نہ دے سکیں، پیٹرول بم آپ ماریں، انرجی میں آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے. پہلے شور مچا بھائی سی این جی اسٹیشن لگ رہے ہیں، اچانک سے کھینچ لیا آپ نے. اب لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ بھائی سی این جی اسٹیشن کھولو. پھر اس کے بعد یہ آر ایل این جی کے جو معاہدے کیے وہ بالکل ناجائز قسم کے. کہا کہ بھائی لوڈ شیڈنگ بہت ہے، ہمیں بجلی چاہیے، تو آئی پی پیز کے معاہدے کر کے اپنے فائدے اٹھا لیے. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ جناب بجلی زیادہ ہو گئی ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں. پھر اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ 12 گھنٹے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ مختلف جگہوں پر ہو رہی ہے. کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ ہم پیٹرول بچا رہے ہیں، گیس کا بل بچا رہے ہیں. تو بھائی اب ہائیڈل کا کیا کر رہے ہیں آپ ونڈ کا کیا کر رہے ہیں؟ آپ بجلی کی کے بل میں نیلم جھیلم پروجیکٹ کے پیسے چارج کر رہے ہیں لیکن آج تک پروجیکٹ مکمل ہی نہیں ہوا ہے. وہ آپ کا ڈیزائن ہی غلط تھا. یہ آپ کی گورننس ہے. یہ آپ کام کر رہے ہیں. کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ کہ جب آپ بنیادی طور پر انرجی کرائسس کو آپ ایڈریس نہیں کر، سولر کے آپ نے اپنی پالیسیاں ایسی بنائی، بجلی اتنی مہنگی کر دی کہ جس کے نتیجے میں لوگ سولر پہ منتقل ہوئے. اور صورتحال یہ ہے کہ سولر پر منتقل ہونے کے بعد اب آپ سولر کے اوپر آپ نے اپنی پالیسی ریوائز کر دی. جو 21 روپے کے آپ پیسے دیتے تھے وہ آپ نے نیٹ میٹرنگ کے 8 روپے کر دیے. 7 سال کا معاہدہ 5 سال کا کر دیا. فکس چارجز آپ نے لگا دی. اب آپ نے کہا ہے کہ 25 کلو واٹ سے زیادہ پہ لگائیں گے. کیوں لگائیں گے؟ تو جب لوگ سولر پہ آ گئے تو اب آپ اس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. پتہ نہیں کل کو آپ کیا اعلان کر دیں. تو کوئی پالیسی نہیں ہے. تو اس کو گورننس کہتے ہیں. یہ ہے نون لیگ کی گورننس، یہ ہے پیپلز پارٹی کی گورننس. پیپلز پارٹی کے تو پورے جو کارنامے ہیں وہ تو کراچی والے اور پورے سندھ والے جانتے ہیں اچھی طرح سے وہ کیا کر رہے ہیں. تو ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے. پھر اختیار منتقل کریں نیچے، وہ بھی نہیں کرتے. زراعت کے شعبے میں 6.5% گروتھ تھی 2 سال پہلے، وہ 0.5% گروتھ پہ چلے گئے. بڑی مشکل سے جا کر، چونکہ شارٹیج ہے گندم کی، بارشیں ہو گئی ہیں ان حالات میں، فصل کم ہے، تو بڑی مشکل سے 3300-3400 روپے پہ جا کر اب ریٹ ملنا شروع ہوئے ہیں. لیکن کون لے رہا ہے؟ یہ 11 کمپنیاں جو گورنمنٹ نے بنائی ہیں، ان 11 کمپنیوں کو 6 ارب روپے کے باردانے بھی دے دیے فری میں، اور وہ کمپنیاں خریدیں گی اور مارکیٹ میں اس کو جب بیچیں گے تو یہ 5000 اور 6000 روپے کا ہوگا. گویا کسان کو بھی کچھ نہ ملے اور عوام کو بھی کچھ نہ ملے. روٹی بھی سستی نہیں ہوگی اور مہنگی ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ کسان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. یہ 3500 کا ریٹ تو آپ نے اس وقت کہا تھا جب پیٹرول کی قیمت 350 روپے تھی. اب 393 روپے میں جب پیٹرول کی قیمت ہے تو وہ ریٹ تو ریوائز ہونا چاہیے نا. تو یہ کوئی ایک شعبہ بتائے یہ نون لیگ اور یہ پیپلز پارٹی کہ جو انہوں نے جس کو پراپر طریقے سے ایڈریس کیا ہو. لیکن اشتہاروں میں اس وقت فتح کر چکے ہیں پورا پاکستان، اور عوام سکھ چین کی زندگی گزار رہے ہیں، دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، لیکن ہر فیلڈ میں برباد کر کے رکھ دیا ہے. بنیادی چیزوں کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں. لہذا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آرام سے بیٹھ جائیں. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم اس وقت ایک گراس روٹ لیول پر ایک کیمپین کر رہے ہیں. ہم اس پورے سسٹم کی تبدیلی کا شعور لوگوں میں پیدا کر رہے ہیں. یہ بہت بنیادی بات ہے. بہت چہرے بدل گئے، بہت نعرے لگتے رہے. جب تک یہ سسٹم کو بدلنے والی پارٹی نہیں آئے گی، کوئی نئی قیادت اور نیا نظام لے کر نہیں آئے گی، یہ حالات نہیں سدھریں گے. لوگ بدلتے رہیں گے، زندہ باد مردہ باد ہوتا رہے گا. ہم اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن ہم ڈے ٹو ڈے افیئر سے بھی، معاملات سے بھی لا تعلق نہیں ہو سکتے. لہذا ہم پرسوں انشاءاللہ جمعے کے دن پورے پاکستان میں یہ پیٹرولیم لیوی کے خلاف اور بجلی کی قیمت کے خلاف اور سولر پالیسی کے خلاف، یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے اور یہ جو کسانوں کے ساتھ صورتحال ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ ایک زبردست قسم کا احتجاج کریں گے انشاءاللہ. اور اسی میں ہو سکتا ہے کہ ہم پھر، اگر گورنمنٹ نے جس طرح کے ہمارے یہ وزیر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم 55 روپے لیوی بڑھائیں، اگر انہوں نے اس طرف قدم رکھا بھی تو ہم ہڑتال اناؤنس کریں گے. ہم اسٹرائک کی کال دیں گے، اور صرف یہ اسٹرائک ایک دن کی نہیں ہوگی. پھر ہم نوجوانوں سے اپیل کریں گے کہ آپ کی موٹر سائیکل کے ہر لیٹر پر جب یہ پیسے وصول کر رہے ہیں تو آؤ اپنی طاقت کا استعمال کرو اور سڑکوں پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ. ہزاروں موٹر سائیکلیں سڑکوں پہ لا کر آپ چابی بند کر دیں. آپ پورے ملک میں یہ کام کریں گے انشاءاللہ.
اور اس کے نتیجے میں ہم حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ پیچھے ہٹیں اور یہ عوام دشمن پالیسیاں اپنی ختم کریں. لہذا پرسوں ہم یوم احتجاج کی کال دے رہے ہیں, پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے, اور یکم مئی بھی ہے, اس دن مزدوروں کا دن ہے, غریبوں کا دن ہے, محنت کشوں کا دن ہے, اور وہ محنت کش اپنے حق کے لیے انشاءاللہ نکلیں گے. اور اگر حکومت نے یہ سوچا بھی کہ وہ لیوی میں اضافہ کریں گے تو ہم اسٹرائک بھی کریں گے اور جام بھی کریں گے انشاءاللہ. عوام کی طاقت, اللہ تعالیٰ نے عوام میں بہت طاقت رکھی ہے. اب اس طرح حکومت کے حال پر ہم چھوڑ نہیں سکتے 25 کروڑ لوگوں کو. جو جائز چیزیں ہیں, ہم حکومت اگر کوئی جائز بات کرتی ہے تو ہم سنتے ہیں, لیکن ناجائز طریقے سے پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنے دیں گے. بہت بہت شکریہ. آپ بولتے ہیں. وہ بھی لے لیں گے. میں نے تو عرض کیا کہ انہوں نے کہا ہم نے پاس کو ختم کر دی. ظاہر ہے نون لیگ پنجاب کی ہو یا مرکز کی ہو, ہیں تو ایک ہی, اور ایک ہی خاندان ہے ماشاءاللہ, چچا بھتیجی کی حکمرانی ہے. تو یہ تو بات یہ ہے کہ ایک محکمہ اس طرح سے آپ ختم کر دیتے ہیں بغیر کسی جو ہے نا اپنی ذمہ داری کو قبول کیے بغیر, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن 11 کمپنیاں کہاں سے وجود میں آ گئیں جن کو آپ یہ سپورٹ فراہم کر رہے ہیں کہ ملازمین بھی دے رہے ہیں, جن کو یہ سپورٹ فراہم کر رہے ہیں کہ آپ انہیں باردانہ بھی دے رہے ہیں فری, اور ان کو یہ سپورٹ فراہم کر رہے ہیں کہ وہ جس سے چاہیں جس ریٹ پہ چاہیں گندم خرید لیں. تو یہ جو صورتحال ہے, ظاہر ہے کہ یہ کاشتکار کے لیے بہت خطرناک ہے. آپ دیکھیں ہر چیز کی قیمت کتنی بڑی ہوئی ہے. آپ ریجن میں جتنے ممالک ہیں آپ ان سے اپنے ڈی اے پی کا ریٹ لے لیں, ہم تقریباً سمجھ لیں 400-500 گنا زیادہ جو ہے وہ اپنا فیصد زیادہ پیسے ڈی اے پی میں ادا کرتا ہے ہمارا کاشتکار, یوریا میں ادا کرتا ہے. ریجن میں ہم بہت ہائر سائڈ پر ہیں, جتنی بھی ان پٹس ہیں وہ سب بہت مہنگی ہیں, اور پھر بجلی اتنی مہنگی ہے. اب یہ ٹریکٹر کیسے چلائیں لوگ, یعنی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں. اب پیٹرول پمپ والا کہتا ہے پہلے پیٹرول کے پورے پیسے ادا کرو پھر میں تمہیں پیٹرول فراہم کروں گا. پہلے یہ کام چل جایا کرتا تھا. یہ ساری پیمنٹ لوگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ گندم کاٹ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے, استحصال ہوتا ہے کہ پھر آپ بس فوری طور پر بیچ دیں. بھائی آپ کو کمپٹیشن کرنا ہے تو پھر آپ کو ماحول فراہم کریں نا کہ جس میں گندم کا ریٹ بڑھنے کا امکان موجود ہو. جب کاشتکار پھنس جاتا ہے کہ اس کی گندم تو کٹ چکی ہے, وہ کیا کرے, تو پھر یہ کمپنیاں آ کے اٹھا لیتی ہیں, اور یہ کمپنیاں ان کو گودام بھی فراہم کر دیے گئے. تو گورنمنٹ ان کے ذریعے سے جو کرپشن کا دھندا ہے وہ کر رہی ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. یہ ڈسٹرکٹس کی سطح پر ہم کریں گے. یہ میں نے کب کہا اچھے کام کر رہی ہے, میں نے کہا کوئی اچھا کام کریں گے تو ہم سپورٹ کریں گے. یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں عدالت بن جاؤں. یہ عدالتوں کا کام ہے جو مقدمے ان کے اوپر آلریڈی چل رہے ہیں ان کو اوپر سزائیں دیں ان کو. سیدھی بات ہے, یہ جو آئی پی پیز کے معاہدے ہیں کیا چھپے ہوئے معاہدے ہیں؟ یہ معاہدے عدالتیں منگوائیں نا ذرا, اسی میں پتہ چل جائے گا کون کون اندر جائے گا. یہ پارٹیاں بچیں گی کیا؟ سارے مراعات یافتہ لوگ ہیں یہ. جی میرا تو خیال ہے کہ یہ نئی الائنمنٹ ہو پرانی الائنمنٹ ہو, امریکہ تو زوال پذیر ہے, میں نے آپ سے عرض کیا, اور اس کی کوئی بھی جو چال ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی. اور ایرانی قوم کو کریڈٹ جاتا ہے اور فلسطینیوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال میں قربانیاں دے کے انہوں نے پوری دنیا میں ان طاقتوں کو ایکسپوز کیا ہے. اور اب یہ مسلمان ملکوں کو خاص طور پر یہ سمجھنا ہوگا کہ امریکہ کے اتحادی بن کر انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا.
ان کی اپنی اپنی چودراہٹیں بھی ختم ہونے کا امکان ہے، اپنی اپنی حکومتیں بھی ختم ہو جائیں گی اگر وہ امریکہ کی گود میں بیٹھے رہیں گے۔ اس لیے کوئی بھی ایسا قدم کسی کو بھی نہیں اٹھانا چاہیے جو مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے خلاف ہو۔ دیکھیں سیدھی بات ہے، جماعت اسلامی اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ایک فرق ہے۔ جماعت اسلامی میں ون مین آرمی نہیں ہے جس طرح اور پارٹیوں میں ہے۔ جماعت اسلامی میں ایک ڈسپلن ہے، اور جماعت اسلامی میں کی کریڈیبلٹی ہے، اس کی انٹیگریٹی ہے۔ وہ مڈل کلاس لوگوں، غریب لوگوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ عام لوگوں کی طرح ہم لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے دائیں بائیں ان میں سے کوئی بھی اے ٹی ایم نہیں ہے جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ فرق ہے جماعت اسلامی اور کسی بھی پارٹی میں کہ لوگ الیکٹیبل اور دولت مند لوگوں کو رکھتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کے مفادات کا فائدہ وہ کریں اور عوام کے مفادات کا سودا کریں، ان کو فائدہ پہنچائیں۔ تو یہ فرق ہے۔ پھر جماعت اسلامی میں یہ فرق ہے کہ جماعت اسلامی بغیر حکومت کے بھی کام کر رہی ہے۔ آئی ٹی کے بنو قابل پروگرام 14 لاکھ ہمارے اسٹوڈنٹس اس میں رجسٹر ہو گئے ہیں۔ اب میں ہر شہر میں جا رہا ہوں جن کے کورسز ہو گئے ہیں، ان کے گریجویشن کی سیرمنیز کر رہا ہوں۔ دل میں بہت سکون آتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہمارے یہ بچے بچیاں جو ہیں وہ جاب پہ لگ جاتے ہیں، اپنے کام کرنے لگتے ہیں۔ یہ ٹیلنٹ ہم کر رہے ہیں، یہ کام ہم فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں۔ کوئی بھی آفت آتی ہے تو جماعت اسلامی سب سے پہلے پہنچتی ہے۔ کوئی پارٹی آپ کو نظر آتی ہے؟ کوئی بھی پارٹی؟ تو جماعت اسلامی خدمت میں، تعلیم میں، اپنی انٹیگریٹی میں ملک کے ساتھ اور دین کے ساتھ الحمدللہ آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ پھر منظم جماعت ہیں، کسی ایک آدمی پر انحصار نہیں ہے۔ جیسا ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا، ہماری پوری لیڈرشپ کو انہوں نے ختم کر دیا، پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی پارٹی اور اس نے 3.25 کروڑ ووٹ لے لیے۔ پاکستان میں آج تک کوئی جیتنے والی پارٹی اتنے ووٹ نہیں لے سکی۔ تو جماعت اسلامی اور دوسری پارٹیوں میں یہ فرق ہے۔ ہمارے پاس پورا دیکھیں، انرجی کے حوالے سے میری باتوں سے آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ ہماری کتنی ورکنگ ہوتی ہے، اور اس میں کوئی بھی چیز آپ چیلنج کر دیں جو میں نے غلط کی ہو۔ یہ تو وہ ہے جو مجھے بات کرتے ہوئے یاد رہ جاتا ہے۔ ہماری ورکنگ گروپس ہیں جو بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے یہ انرجی کرائسس کس طرح ایڈریس ہو سکتا ہے، ہمیں معلوم ہے فورن پالیسی میں جو مستقل مزاجی کے ساتھ کیسے کام آگے چلایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس سولوشن بھی ہے اور لیڈرشپ بھی ہے اور پارٹی بھی ہے اور ڈسپلن بھی ہے اور کریڈیبلٹی بھی ہے اور انٹیگریٹی بھی ہے۔ یہ پارٹیاں کوئی بھی لے آئیں، آپ جس کا نام لے رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی لے آئیں۔ جی حکومت پہ ہم دباؤ ڈالیں گے۔ دیکھیں حکومت کر سکتی ہے، اگر 17-18 آئی پی پی سے نیگوشیٹ کر سکتی ہے تو 100 سے بھی کر سکتی ہے۔ تو ہم دباؤ ڈالیں گے نا، عوام دباؤ ڈالیں گے نا۔ بھائی میں عوام سے ہی تو اپیل کر رہا ہوں کہ وہ ہم تو کر رہے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہم حکومت کو 18 آپ کو یاد کریں جب ہم نے آئی پی پیز کے خلاف، آئی پی پیز کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے لوگوں کو یہ شعور دیا۔ پھر ہم نے جب احتجاج کیا تو حکومت ہم سے کہتی تھی، جب مذاکراتی ٹیم بنی تو وہ کئی دن تک تو یہ کہتے تھے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بات کر سکیں۔ لیکن یہ وہی حکومت تھی، وہی منسٹر تھے جنہوں نے 18 آئی پی پیز سے نیگوشیٹ کیا اور اس کا فائدہ بھی ہوا، بجلی کی قیمتوں میں بھی ہوا۔ تو جب یہ 18 سے کر سکتے ہیں تو 100 سے بھی کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سب کر سکتے ہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم معاہدے، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو فورس میجورے ہوتا ہے کہ کوئی اگر وار ہو یا کچھ ہو تو اس میں معطل ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی جنگ ہو رہی ہے ہم آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دے سکتے، تو کتنے پیسے بچ جائیں گے ہمارے۔ لیکن یہ اس لیے نہیں کرتے کہ خود حکومتی پارٹیوں کے لوگوں کی آئی پی پیز ہیں، ان کے مفادات ہیں، تو ان کو دباؤ ڈال کر، احتجاج کر کے، اپنا حق مانگ کر ہم ان کو پیچھے ہٹا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی
نہیں، عوام کو ریلیف ملے گا، عوام اپنے حق کے لیے، اپنے حق کے حکمرانی کے لیے کھڑے ہوں. یہ تو دیکھیں نا، پورے سسٹم پر قبضہ کیا ہوا ہے چند ہاتھوں نے، اور اپنی مرضی سے عدالت کو. اب یہ جب 26ویں ترمیم آ رہی تھی، ہم یہی تو کہہ رہے تھے سب پارٹیوں سے، حکومت سے تو ہم مطالبہ کر رہے تھے، لیکن اپوزیشن سے کہہ رہے تھے آپ کیوں اس کے چکر میں پڑتے ہیں، اور کیوں آنیاں جانیاں ہو رہی تھیں. ایک مولانا کے پاس آ رہا ہے، مولانا ان کے پاس جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد حکومت آ رہی ہے، پھر پی ٹی آئی جا رہی ہے، پھر وہ آئین پاکستان جا رہا ہے. ہم ان سے کہتے تھے کہ بھائی ان ٹوٹو آپ اس کو مسترد کریں، لیکن حکومت نے ان کو انگیج کیا اور اپنی مرضی کی ترامیم کروا لی، اور اب دیکھیں اس کا شاخسانہ نظر آ رہا ہے آپ کو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تو پورا سسٹم ہی چند ہاتھوں میں موجود ہے. مجموعی طور پر تو آپ کو نظام بدلنا پڑے گا، لیکن اس کا راستہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور عوام کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. اصل میں دیکھیں، پنجاب حکومت کو جو سہولت حاصل ہو جاتی ہے، ایک تو وہ اربوں روپے کے ہمارے پیسوں، سینکڑوں ارب روپے جو ہمارے پیسوں کے وہ اشتہار دیتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں بار بار ایک جھوٹ بولتے رہیں، تو وہ اس فلسفے میں ورک کرتے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ نظر آنے لگے. حالانکہ وہ کھل جاتا ہے ہر چیز میں. میں نے تو آپ کو 8 چیزوں کی لسٹ بتا دی: تعلیم، صحت، امن، روزگار، زراعت، ٹھیک ہے، انرجی، گیس، بجلی. ان سب چیزوں میں حکومت فیل ہے. تو اکائی کی ہے. 4 سڑکیں بنانے کا نام ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا، سیوریج کے 4 نظام بنانے سے نہیں ہوتا. آپ اندرون شہر میں جائیے، چلیں لاہور میں اور جا کر دیکھ لیجئے. تو لیکن دوسرا ایڈوانٹیج ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ کمپیریزن کرتے ہیں اپنے اتحادی پیپلز پارٹی سے. تو بھائی جب پیپلز پارٹی سے کسی کا بھی کمپیریزن کرو گے تو کولمبیا بھی جیت جائے گا. نہیں، کوئی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے کسی بہتری کی توقع نہیں ہے. جن لوگوں نے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو کراچی پر یا پورے سندھ پر مسلط کیا ہے، جو میس پھیلایا ہے، صاف بھی وہی کریں. جنہوں نے یہ قبضہ کر کے عوامی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے قابض میئر بٹھایا ہے، وہی گن صاف کریں. یہ پریزنٹیشن تو ابھی بلاول نے بھی بہت دی تھی نا، اس کا کیا ہوا؟ بس کر دو یار. نہیں، میرا خیال ہے یہ سب ٹیس آرائیاں ہوتی ہیں. پہلے بھی اس طرح کی خبریں بہت چلتی رہی ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے، ایسا نہیں ہے. جی جناب.